ہماری اس میں جو ٹیکنیکل آرگنائزیشنل ہماری ایڈوانسمنٹ ہے وہ رول ماڈل ہونے کے برابر ہے. تو یہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی انڈسٹری کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. اور میں تھوڑا سا اگر اس کی تفصیل آپ کو بتا دوں تو اس کے 5 پہلو تھے جس کے اوپر اس رینکنگ کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے اور ناپا جاتا ہے, جس میں سے پہلا ہے کہ لیگل اور لیجسلیٹو میجرز, یعنی کہ قانون یا پالیسی کیا بنائی گئی. اس میں پاکستان نے 20 میں سے 20 سکور لیا ہے. جو آرگنائزیشنل اسٹرینتھ ہے اس میں پاکستان نے 20 میں سے 20 سکور لیا ہے. اور اسی طرح جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے, کہ جو آپ کہہ لیں کہ سکلز ہیں یا ہمارے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے, ڈپارٹمنٹس کی ہے, اس میں بھی 20 میں سے 20 سکور ملا ہے. اور اسی طرح جو ٹیکنیکل اور کوآپریشن ہے, جس سے مختلف اداروں سے انٹرنیشنل کوآپریشن ہو گئی, اس میں بھی پاکستان نے 18 سے اوپر 20 میں سے سکور کیا ہے. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے جو ٹاپ ممالک ہیں آئی ٹی یو کے مطابق, اس میں سائبر سیکیورٹی میں, گلوبل سائبر سیکیورٹی میں ہم ایک رول ماڈل کی طرح سامنے آئے ہیں. اس میں ایک بات جو سب سے ضروری کرنا چاہوں گی اور سب سے پہلے کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ یہ کسی ایک ادارے کی کاوشوں سے نہیں ہوتا. اس کے اندر ظاہر ہے منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کی لیڈ ضرور تھی, کیونکہ سائبر سیکیورٹی پالیسی آئی, سائبر سیکیورٹی فریم ورک آیا, مگر اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی اے کا اس میں بہت اہم کردار رہا, ایس آئی ایف سی کا اس میں بہت اہم کردار رہا, منسٹری آف فارن افیئرز کا, منسٹری آف پلاننگ کا, منسٹری آف ڈیفنس کا, ہائر ایجوکیشن کا, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا, ہماری ایف آئی اے کا, سائبر کرائم ونگ کا, پھر ہماری جو کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم ہے وہ ہماری حکومت آتے ہی وہ امیڈیٹلی نامینیٹ ہوئی, اس کے صوبائی ممبرز بھی نامینیٹ ہوئے. تو ہم سارے صوبوں کا بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ اس میں ایک بہتر کردار, اچھا کردار ادا کیا. پروونشل آئی ٹی بورڈز کا, ہمارا نیشنل آئی ٹی بورڈ ہے, اینڈ اوبویسلی جو ہماری انڈسٹری ہے, ہماری سول سوسائٹی ہے, ان سب کا اس میں کردار ہے کہ آج پاکستان جو ہے, ہم بڑے فخر سے یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان ٹاپ ٹیئر میں آیا ہے اپنی سائبر سیکیورٹی کو لے کے. تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کیا میجرز ایسے لیے گئے جس کی وجہ سے ہماری یہ پوزیشن جو ہے ہم نے حاصل کی. ایک تو سر فہرست ہے کہ نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی کا قیام ہوا, اور نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی آپ کو پتہ ہے کسی بھی چیز کا ایک گراؤنڈ بیسک جو اس کی بنیاد ہے وہ سائبر سیکیورٹی پالیسی نے رکھی. اس کے بعد کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیمز بنی, اس کے رولز بہت دیر سے پینڈنگ تھے, وہ بہت جلد بہتر طریقے سے بنائے گئے. اسی طرح جو پی ٹی اے نے اپنی ریگولیشنز جو ہیں اس حساب سے کرنی ہوتی ہیں, پی ٹی اے نے اپنا کردار ادا کیا, اور جو ٹیلی کام کی ریگولیشنز ہیں ان کو اس حساب سے جو ہے وہ مولڈ کیا اور اڈیپٹ کیا. ہماری سیکٹورل سائبر سیکیورٹی ریگولیشنز, جس میں اسٹیٹ بینک کا کردار ہے, نیپرا کا کردار ہے, اور پی ٹی اے کا بھی کردار ہے, وہ بہت مضبوطی کے ساتھ سامنے آئیں. اینسرٹ, نیشنل سرٹ, سیکٹورل کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیمز, ان کا قیام ہوا. جو ایکٹیویشن ہے یہ کامن کرائٹیریا ریکگنیشن اگریمنٹ, اس کی ایکٹیویشن نے اس میں کردار ادا کیا. اسی طرح پاکستان سیکیورٹی سٹینڈرڈز بنے پورے ملک میں, اور ابھی بھی آپ شاید ٹی وی پہ بھی, آپ لوگوں کے چینلز پہ بھی اس کا اشتہار چل رہا ہے. سائبر سیکیورٹی ہیکاتھونز کرائے گئے, اور اس سے ہم نے ورک شاپس کرائیں, کیپیسٹی بلڈنگ کی, اور پورے پاکستان میں جتنے ہمارے نوجوان بچے بچیاں ہیں جو سائبر سیکیورٹی میں کوئی مہارت رکھتے ہیں یا شوق رکھتے ہیں, وہ ان ہیکاتھونز کا حصہ بنتے ہیں. سائبر سیکیورٹی ہیکاتھونز جب ہوتے ہیں تو ان کی نہ صرف ورک شاپس اور کرائٹیریا وہ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے, مگر اویئرنیس بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے ہمارے مزید نوجوان بچوں میں, بچیوں میں. سائبر سیکیورٹی آج ون آف دا زیادہ جو اس وقت نوکریاں اویلیبل ہیں, ملازمت اویلیبل ہے, وہ سائبر سیکیورٹی کے جو مہارت رکھنے والے بچے بچیاں ہیں ان کو ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنی ہمارے بچوں میں سائبر سیکیورٹی کی کیپیسٹی بہتر ہوگی, جتنی سکلز ان کی بہتر ہوں گی, ان کی ورک شاپس ہوں گی,
وہ عالمی سطح پہ اسی طرح اپنا بھی نام بنائیں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے. اور آخر پہ جو ہماری کوآپریشن کی جو بات تھی، بائی لیٹرل ہو ملٹی لیٹرل کوآپریشن ہو، اس میں ہمارا جو کردار رہا یا ہماری پارٹیسپیشن رہی گلوبل فورمز پہ، چاہے وہ SCO تھا، UN تھا، ITU تھا، ان تمام چیزوں پہ، ICAN تھا، ان تمام، ہم DCO کے اس وقت فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں. تو یہ تمام بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل انگیجمنٹس جو ہیں انہوں نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. یہ کچھ جیسے کہ میں نے آپ کو 5 پلرز بتائے، کچھ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے، کچھ کیپیسٹی کی ایکسپرٹیز ہے، مگر اس میں بہت زیادہ کردار ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کو گلوبل فورمز کے اوپر کنڈکٹ کیسے کرتے ہیں، آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کیسے کرتے ہیں. ان چیزوں کا بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے میں آپ کو ایک بار پھر بتاؤں کہ یہ تمام چیزیں جس میں سائبر سیکیورٹی پالیسی ہے، NSERTS کا قیام ہے، پروونشل سرٹس کا قیام ہے، ہماری ملٹی لیٹرل کوآپریشن ہے، پارٹیسپیشن ہے، پاکستان کے ہم نے جو سائبر سیکیورٹی سٹینڈرڈز مینٹین کیے، اسی طرح جو ہیکاتھونز کی میں نے بات کی، یوتھ کو انگیج کیا، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان جو ہے ہمارے لیے، میرے خیال سے پوری قوم کے لیے ایک فخر کی بات ہے اور انڈسٹری کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ پاکستان جو گلوبل سائبر سیکیورٹی انڈیکس ہے ITU کی، اس میں ٹاپ ٹیئر میں، اور میں دہراؤں گی اس بات کو کہ ٹاپ ٹیئر کا جو ٹائٹل ہے وہ رول ماڈلز کا ٹائٹل ہے. ٹیئر 2 کا ٹائٹل جس طرح ہے وہ ایڈوانسنگ جو ممالک ہیں ان کا ٹائٹل ہے، ٹیئر 3 جو ابھی اسٹیبلش ہو رہے ہیں ان کا ٹائٹل ہے، ٹیئر 4 ایوالو ہو رہے ہیں، ٹیئر 5 ابھی بلڈ کر رہے ہیں. لیکن ان 5 ٹیئرز میں سے پاکستان جو ہے وہ رول ماڈل کی طرح سامنے آیا، اور میرے خیال سے کہ یہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ فخر کی بات ہے. اور میں اپنے ان تمام اداروں کی، منسٹریز کی، ڈپارٹمنٹس کی، سول سوسائٹی کی ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے اس میں پچھلے 2 سالوں میں 3 سالوں میں اس کے اندر اتنی بھرپور اپنا کردار ادا کیا. اور سب سے زیادہ وزیر اعظم پاکستان جنہوں نے یہ جو آپ کو 3 سالوں کی بہتری نظر آ رہی ہے، یہ تب بھی پچھلی دور کی ان کی جو PDM کی حکومت تھی اور ابھی کی حکومت، اس کی کمبائنڈ کاوشوں سے ہوا ہے. بیچ میں انٹرم گورنمنٹ آئی، اس کی کوششوں سے ہوا. تو یہ کنٹینیوٹی آف پالیسی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اچھے ثمرات دیتی ہے. اور میرے خیال سے کہ آنریبل پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے IT کے لیے، ڈیجیٹل نیشن کے لیے، یہ تمام چیزیں ان کی اس ویژن، ڈیڈیکیشن، PDM کی حکومت میں بھی 2 سال وہ ٹاسک فورس IT کی خود ہیڈ کرتے رہے. امیر الحق صاحب اس وقت منسٹر تھے. ابھی بھی وہ IT کے تمام انیشیٹوز کی خود لیڈ لیتے ہیں. اسی طرح SIFC میں، ایپیکس میں، چاہے وہ آنریبل پرائم منسٹر ہوں یا آنریبل چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، IT جو ہے وہ ٹاپ پرائیورٹی پہ SIFC کی ہر میٹنگ میں لی جاتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اور بھی 1-2 باتیں بتا دوں کہ پاکستان میں پہلی دفعہ گوگل نے انویسٹمنٹ کی ہے، اور گوگل کروم بکس آپ نے دیکھا آنریبل پرائم منسٹر نے اس کی لانچ کی. گوگل کی کروم بکس جو کہ ایک لیپ ٹاپ ہے اور افورڈیبل لیپ ٹاپ ہے، وہ پاکستان میں گوگل نے بنانا شروع کیے ہیں، اور انشاءاللہ وہ جلد مارکیٹ میں آپ کو دکھائی دیں گے. اور انہوں نے مزید جب وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی تو مزید اپنی کوآپریشن، سپورٹ، انویسٹمنٹ بڑھانے کی بات کی. اسی طرح میٹا آیا، اس کا AI کا کمپٹیشن پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا، ریجنل کمپٹیشن تھا، اور ایک جو ٹیم ہماری سرخرو ہوئی اب وہ سنگاپور میں جا کے تو کمپٹیشن کا حصہ بنے گی. انہوں نے بھی، ان کی بھی جو میٹا کی لیڈرشپ آئی، انہوں نے بھی کوآپریشن بڑھانے کی بات کی، ذکر کیا. تو یہ تمام چیزیں، یہ بگ ٹیک کا پاکستان میں آنا، پاکستان کی طرف دیکھنا میرے خیال سے ہمارے لیے بہت خوش آئند بات ہے. اور آخر میں اس کی الگ سے بھی اس کے اوپر ہم کوئی انشاءاللہ مہینے تک ایک اور پریس کانفرنس کریں گے، مگر آپ بہت جلد اسلام آباد کو پائلٹ اسمارٹ سٹی کے طور پہ دیکھیں گے، ڈیجیٹائز سٹی کے طور پہ دیکھیں گے. اس میں ہیلتھ منسٹری ہو یا اس کے اندر آپ ایجوکیشن ہو، پولیس ہو، CDA ہے، MCI ہے، تمام ادارے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد ہم آپ کو یہ بھی خوشخبری دیں گے کہ اسلام آباد جو ہے اس ملک میں پہلی اسمارٹ اور پائلٹ سٹی کی طرح سامنے آئے گی. بہت شکریہ.